بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اٹلی میں ایک ریسٹورنٹ میں کافی پی رہا تھا، تو وہاں میری ملاقات ایک مشہور اور معروف ایک سماجی شخصیت سے ہوئی جو انتہائی مالدار شخصیت تھی۔ باتوں باتوں میں نے سوال کیا کہ آپ نے اتنے زیادہ کارخانے، یہ جو امپائر کھڑی کی ہے، یہ کیسے کھڑی کی؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ میں بنیادی طور پر ایک جواری تھا، جوا کھیلتا تھا، اور میں ریس کے اوپر، جو گھوڑوں کے ریس کے اوپر پیسے لگاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں آج اس آخری ریس پہ لگا دوں گا اور آج کے بعد جوا نہیں کھیلوں گا۔ وہ اتفاق سے میں اس رات ساری رقم ہار گیا۔ ریس کے بعد جب میں واپس آنے لگا تو راستے میں مجھے واش روم کی بڑی شدید حاجت پیش آئی، اور میں ایک واش روم کے سامنے آ گیا، لیکن وہاں سسٹم ایسے تھا کہ آپ کے پاس ایک سکہ ہو تو آپ اس سے دروازہ کھول سکتے ہیں، سکے کے بغیر آپ دروازہ نہیں کھول سکتے۔ تو حاجت بڑی شدید تھی، لیکن میں چونکہ مفلس ہو چکا تھا تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا میں دروازہ کھولنے سے قاصر تھا۔ ساتھ ہی ایک پارک تھا، میں وہاں گیا اور ایک بندے کو منت سماجت کی۔ اس نے جب میرا حلیہ دیکھا اور میری ضرورت دیکھی تو مجھے ایک سکہ دے دیا۔ میں واپس آ گیا، انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا اور جو بندہ باہر آیا تو اس نے دروازہ پکڑے رکھا اور مجھے کہا کہ آپ یہ سکہ ضائع کیوں کرتے ہیں، ایسے آ جائے۔ اور وہ سکہ میرے پاس محفوظ ہوا اور میں واش روم سے جب فارغ ہوا تو جانے لگا۔ ساتھ ہی ایک جوا خانہ تھا، میں اس میں اندر گیا جہاں تھا کہ 1 روپے لگائیں اور 1000 پائیں۔ وہ 1 روپے میں نے دوبارہ جوئے میں لگایا تو اس کی جگہ مجھے 1000 مل گئے، 1000 لگائے تو مجھے 1,00,000 روپے مل گئے۔ اگلی صبح میں نے اخبار میں ایک اشتہار دیکھا کہ جس میں حکومت کی طرف سے یہ اشتہار دیا گیا تھا کہ جو ہمارے پاس کی جو کارخانے سک انڈسٹری ہے، یعنی ایسے کارخانے جو ناکارہ ہو چکے ہیں، اگر کوئی اس پہ پیسہ لگانا چاہے تو حکومت ان کے ساتھ مدد کرے گی۔ اگلے دن میں آیا، حکومت کے ساتھ بات چیت کی، اور میرے پاس جو 1,00,000 روپے تھے وہ میں نے ایک کارخانے پہ لگا دیے جو جورابوں کا کارخانہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی، اور اس میں ایک کارخانے سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور اس طرح میری دولت بڑھتی گئی۔ اب میں اس بندے کی تلاش میں ہوں کہ وہ بندہ مجھے ملے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں کہ جس نے آپ کو سکہ دیا تھا؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ نہیں، میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس نے میرے لیے دروازہ کھلا رکھا اور میرا وہ ایک سکہ بچایا۔ دیکھیں، ہم جس کے اوپر مہربانی کرتے ہیں، جس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، جس کے لیے دروازہ کھلا رکھتے ہیں، جس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، وہ لوگوں کی زندگی میں ایسے اہم کردار ادا کرتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ وہ بندہ اشفاق احمد سے کہتا ہے کہ مجھے کبھی یقین ہے کہ جس بندے نے میری دروازہ کھلا رکھا تھا وہ بندہ انتہائی پرسکون زندگی اور ترقی والی زندگی گزار رہا ہوگا۔ یہی ہمارا حال ہے۔ آپ سڑک پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ٹریفک کا انتہا کا ایک ہجوم ہوتا ہے، ہر بندہ آگے سے آگے دوڑ میں لگا ہوتا ہے، کوئی کسی کو راستہ دینے کی شوق میں نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے، آپ گاڑی روکتے ہیں، اس کو راستہ دیتے ہیں تو اس کے چہرے پہ طمانینت آپ کو نظر آتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کا فقدان ہے۔ ہم راستہ نہیں دیتے، ہم لائن میں کھڑے ہوئے کسی بزرگ کو اپنی جگہ نہیں کھڑا کرتے، ہم لائن میں کھڑے ہوئے کسی خاتون کے لیے راستہ نہیں چھوڑتے۔ تو خدا را دوسروں کے لیے راستے دیں، اللہ آپ کے لیے راستہ بنائے گا۔ اللہ حافظ۔